حقیقت کی بنیاد پہ، مفروضوں پہ نہیں. آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ سچ بتائیے، سچ بولیے. اب یہ میں بحیثیت جج نہیں کہہ رہا ہوں. آپ اگر غور کریں اور سوچیں کیا آپ کی والدہ صاحبہ اور آپ کے والد صاحب آپ کو اس کے برعکس کچھ کہیں گے تو پھر کر دیجئے. تو یہ بھی شفافیت کی طرف ایک قدم ہے کہ کیسے مقدمے چل رہے ہیں اور کیسے مقدمے چلنا چاہیے ہیں. عوام ہم سے چاہتے ہیں جلد سے جلد مقدمات کا فیصلہ ہو، پیسے خرچ نہ ہوں. ہم نے فیصلہ کیا ہے، عوام خود ہماری کارکردگی دیکھے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سپریم کورٹ آف پاکستان میں نئے عدالتی سال کے آغاز پر فل کورٹ ریفرنس. بولے ماہانہ کاز لسٹ اب شروع ہو گئی. اب بینچز بنانے کا اختیار صرف چیف جسٹس کا نہیں، رجسٹرار صاحبہ کو ہدایت ہے. اب 2 ہفتے والی کاز لسٹ بھی شائع ہونی چاہیے. کاز لسٹ سے وکلاء کو بھی سہولت ہوتی ہے. لوگ چاہتے ہیں میرا کیس جلدی سے لگ جائے. سائلین کی امیدیں ٹوٹنے کی ذمہ داری نظام انصاف سے منسلک ہم تمام لوگوں پر عائد ہوتی ہے. اٹارنی جنرل منصور عثمان نے فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، مقدمات کے فیصلوں میں تاخیر سے زیادہ سائلین کو کوئی اور چیز نا امید نہیں کرتی. فوجداری مقدمات میں لوگوں کی آزادی اور زندگیاں داؤ پر لگی ہوتی ہیں. کئی مرتبہ ملزمان اور مجرمان کے مقدمات کی باری آنے میں دہائیاں لگ جاتی ہیں. بے گناہ کا دہائیوں تک جیل میں رہ کر رہا ہونا کسی سانحہ سے کم نہیں ہوتا. جسٹس جمال مندوخیل نے اپنے فیصلے میں قیدیوں کے حالات کی بہترین عکاسی کی. سپریم کورٹ میں نئے عدالتی سال کے آغاز کے موقع پر 2 عدد کمپیوٹر چوری مقدمہ ڈائریکٹر آئی ٹی کی مدعیت میں درج. مقدمے میں سپریم کورٹ کے 2 ملازمین نامزد. متن کے مطابق 131 کمپیوٹر کمرہ نمبر 306 میں رکھے گئے تھے. 2 عدد سی پی یو بما ایل سی ڈی غائب پائے گئے. سی سی ٹی وی میں 2 ملازمین کو مشکوک پایا گیا. دونوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. رواں مالی سال پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ مزید 100 ارب روپے بڑھے گا. پلان آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر. ذرائع کے مطابق جون 2025 تک بجلی کے شعبے کا گردشی قرضہ 2550 ارب روپے سے تجاوز کر جائے گا. آئی ایم ایف کا پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ کنٹرول نہ ہونے کے باعث سخت اظہار تشویش. بجلی کے شعبے کا گردشی قرض 2500 ارب روپے سے تجاوز نہ کرنے کا مطالبہ. گزشتہ رواں مالی سال کی شرائط کے مطابق پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ 2310 ارب پر کنٹرول کرنا تھا. گردشی قرضہ کنٹرول نہ ہوا تو قرض معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی. آئینی اور سیاسی معاملات پر مشاورت. اتحادی جماعتوں کے اراکین آج اسلام آباد طلب ارکان پارلیمنٹ کو آئندہ چند روز میں ہونے والی اہم قانون سازی کے متعلق اعتماد میں لیا جائے گا. جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو مشروط تعاون کا سگنل دے دیا. حکومت کی قانونی ٹیم آئینی ترمیم کے مسودے پر غور کر رہی ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا. 8 نکاتی ایجنڈا جاری. اجلاس میں نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی ترمیمی بل پر قانون سازی ہوگی. ضلع وزیر آباد میں پاسپورٹ آفس کی عدم دستیابی پر توجہ دلاؤ نوٹس اجلاس کے ایجنڈے میں شامل. اجلاس میں حیدرآباد ایئرپورٹ کی کمرشل پروازوں کے لیے بندش پر توجہ دلاؤ نوٹس پر بھی بات ہوگی. پی ٹی آئی کا جلسہ 26 نومبر چنگی پر پولیس اور کارکنوں میں جھڑپ. ذرائع کے مطابق پولیس کے روکنے پر جلسے کے شرکاء نے پتھراؤ کیا. جلسے کے شرکاء کے پتھراؤ سے متعدد پولیس اہلکار زخمی. پتھراؤ سے ایس ایس پی شعیب خان بھی زخمی ہوئے. اسلام آباد پولیس اور ایف سی کی بھاری نفری طلب کر لی گئی. ادھر مقررہ وقت میں جلسہ ختم کرنے میں ناکامی پر پی ٹی آئی کے خلاف قانونی کارروائی کا امکان. ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے پی ٹی آئی اسلام آباد کے صدر عامر مسعود کو نوٹس جاری کر دیا. پولیس اور ضلعی انتظامیہ کو خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت.
हुकूमत ने कल फिर 9 मई का प्लान बनाया था, पुरअमन कारकुनों ने नाकाम बना दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की हुकूमत पर गड़ी तनकीद, कहा पुरअमन कारकुनों पर शेलिंग की गई और लाठियां बरसाई गई। मुतय्यन करदा रास्तों को बंद करके कारकुनों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। मैंने कारकुनों को जलसे की कामयाबी की मुबारकबाद दी थी क्योंकि जाली हुकूमत पर शदीद खौफ तारी था। ये जाली हुकूमत अपनी नाअहली किसी वजह से गिरेगी। अवाम का समंदर देखकर इनके औसान खता हो गए। जनूबी वज़ीरिस्तान के वाना रुस्तम बाजार में क्री कोट रोड पर पुलिस वैन पर रिमोट कंट्रोल बम धमाका, 12 अफराद जख्मी, कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। MS डॉक्टर हमाद महमूद के मुताबिक धमाके में जख्मी होने वाले 12 अफराद को अस्पताल लाया गया। जख्मियों में आम शहरी और पुलिस एहलकार शामिल हैं। बगैर लाइसेंस के मोटरसाइकिल चलाने वाले हो जाएं तैयार, 2000 जुर्माना और बाइक भी बंद होगी। बाइक लाइसेंस बनवाने के बाद ही वापस की जाएगी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर अमारा अख्तर के मुताबिक मोटरसाइकिल लाइसेंस की फीस 930 रुपए। मोटरसाइकिल लर्नर के लिए परमिट की 42 रोजा मियाद को भी खत्म कर दिया गया। लाहौर में 10 ड्राइविंग लाइसेंस टेस्टिंग सेंटर्स कायम। पिशावर में तबाही फैलाने का मंसूबा नाकाम, जमील चौक के इलाके में मोटरसाइकिल सवार खुदकश जैकेट पहनकर फरार। एक्साइज पुलिस के मुताबिक बम डिस्पोजल यूनिट की मदद से जैकेट को नाकारा बनाया गया। जैकेट में 6 से 7 किलोग्राम बारूदी मवाद था। मोटरसाइकिल सवार अफराद की तलाश जारी। नाइजीरिया में ऑयल टैंकर की ट्रक से टक्कर धमाके से 48 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। मुकामी हुकाम ने कहा मुसाफिरों और मवेशियों से भरे ट्रक से तसादुम के नतीजे में ऑयल टैंकर धमाके से फट गया। मुसाफिर बरदार ट्रक समेत दीगर गाड़ियों को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। हुकाम के मुताबिक मजीद हलाकतों में इजाफे का खदशा। और मराकश में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, 11 अफराद हलाक, 9 अफराद लापता। हुकाम के मुताबिक सैलाबी रेलों से 40 मकानात को नुकसान पहुंचा, 90 से ज्यादा शाहराएं तबाह हो गई। मराकशी महकमा मौसमियात की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज तूफानी बरसातें चंद रोज तक जारी रहने से मुतालिक अलर्ट जारी।